بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 15 کے بقیہ جملے حل کریں گے۔ کل 10 جملے ہم نے حل کر لیے تھے، آج اس کے بعد یہ 10 جملے اور ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ تو کل چاندنی راتیں اللیالی المقمرۃ ہم کر چکے تھے اور یہ گنتی میں 11واں جملہ ہے۔ کل ایک جملہ چھوٹ گیا تھا 7ویں نمبر کا، خوشگوار موسم۔ خوشگوار موسم میں ہم نے کل بتایا تھا کہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے، صفت پہلے آتی ہے۔ تو خوشگوار یہ صفت ہے اور موسم یہ موصوف ہے، تو موسم کی عربی ہم پہلے لے کر آئیں گے، اور موسم کو عربی میں کہتے ہیں الفصل، اور صفت ہے اس کی خوشگوار، جس کی عربی ہوتی ہے الرائق۔ الفصل الرائق، خوشگوار موسم، الفصل الرائق، خوشگوار موسم۔ 12واں جملہ ہے دل فریب منظر۔ تو دل فریب یہ صفت ہے اور منظر یہ اس کا موصوف ہے۔ منظر کی عربی منظری آتی ہے المنظر، اور دل فریب کہتی ہے الخلاب۔ الخلاب دل کو بہانے والا، دل فریب، المنظر الخلاب۔ 13واں جملہ ہے کچھ پھلدار درخت۔ ہم نے بتایا تھا کچھ آ گیا لفظ تو یعنی ہمیں نکرہ لگانا ہے، اور نکرہ کا مطلب تنوین لے کر آنی ہے۔ درخت کی عربی چونکہ صفت موصوف پہلے آئے گا اور موصوف درخت ہے، تو درخت کہتے ہیں شجر جمع اشجار۔ تو اشجار پھلدار کی، مثمرۃ، دیکھیے درخت کی اشجار جمع لے کر آئے ہیں، اور جمع یہ غیر عاقل ہے، درختوں کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی صفت ہم واحد مؤنث لائیں گے مثمرۃ۔ مثمرات نہیں لائیں گے بلکہ مثمرۃ لے کر آئیں گے، کیونکہ درخت ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل ہو تو صفت اس کی واحد مؤنث آتی ہے۔ تو اشجار مثمرۃ۔ 14واں جملہ ہے ہری ٹہنیاں۔ تو ٹہنیاں یہ موصوف ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غصن جمع غصون۔ الغصون معرفہ ہے تو الف لام سے لائیں گے الغصون، اور چونکہ یہ بھی ٹہنیاں جمع ہیں، غیر عاقل ہے، تو واحد مؤنث آ جائے گا الخضراء۔ الخضراء مؤنث کی علامت الف ممدودہ، یہ بڑی الف جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، الغصون الخضراء۔ 15واں جملہ ہے خائن وزراء۔ وزراء وزیر کی جمع وزراء، الوزراء الخائنون۔ دیکھیے خائن اس کی جمع مذکر سالم جو ہم نے پڑھا تھا واو نون لگا کر بناتے ہیں، تو مسلمون سے مسلمون، ایسے خائنون سے خائنون۔ الوزراء الخائنون، وزیر مذکر ہوتے ہیں اس لیے صفت بھی مذکر سالم ہی آئے گی، اور عقل مند ہوتے ہیں اس لیے، خیر وہ تو مؤنث میں غیر عاقل کا تو اس میں غیر عاقلات میں ہے واحد مؤنث، لیکن یہاں پر وزراء یہ عاقل ہیں تو لہذا الوزراء الخائنون۔ 16واں جملہ ہے مغربی تہذیب اور تمدن۔ مغربی تہذیب اور تمدن، تہذیب اور تمدن کی عربی ہے یہ صرف موصوف ہے الثقافت، کلچر، تہذیب و تمدن کلچر، تہذیب، الثقافت عربی لفظ آتا ہے، اس کی صفت ہم لے کر آئیں گے مغربی الغربیۃ، الثقافت الغربیۃ۔ پھر اس کے بعد 17واں جملہ ہے عدل و انصاف کرنے والے قاضی۔ تو قاضی یہ موصوف ہے، اس کو پہلے لائیں گے القضاۃ، قاضی کی جمع قضاۃ، معرفہ ہے القضاۃ عدل انصاف کرنے والے، المنصفون، منصف کی جمع مذکر سالم میں واو نون بڑھا دیں گے، القضاۃ المنصفون۔ پھر 18واں جملہ ہے بے پردہ عورتیں۔ عورتیں موصوف ہے تو النساء، النساء بے پردہ کہتی ہے الکاشفات، کاشفات، الکاشفات۔ تو دیکھیے عورتیں عاقل ہوتی ہیں، عقل ہوتی ہے، اس لیے جمع مؤنث سالم لائیں گے، الف تا بڑھا کر مؤنث، کاشفات جمع کاشفات، النساء الکاشفات۔ 19واں جملہ ہے قومی ترانہ۔ ترانہ موصوف ہے، اس کی عربی ہوتی ہے النشید، نشید۔ تو النشید معرفہ ہے، معرفہ لائیں گے، مذکر لائیں گے، صفت بھی معرفہ اور مذکر ہے، یہ الوطنی، النشید الوطنی۔ 20واں جملہ ہے میٹھے گیت۔ میٹھے گیت گنا، الاغانی موصوف ہے، پہلا ہے الاغانی، جمع ہے غیر عاقل، گیت کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، تو عذبۃ، عذبۃ انہوں نے میٹھا، الاغانی العذبۃ۔ تو یہ کل کے جملے ہیں، ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں، موصوف صفت سمجھنا ضروری ہے، باقی یہ الفاظ معنی ہم جتنے زیادہ یاد کر لیں گے اتنا ہی ہمیں عربی زبان بولنے میں، سمجھنے میں اور لکھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ملتے ہیں کل نئی کلاس کے ساتھ۔